70% پاکستان نے آپ کو ووٹ جو دیا تھا وہ صرف اور صرف ایک کاز تھا اس کا، اور وہ تھا خان صاحب کو باہر آنے کا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ ابھی تک اس میں کوئی 1% بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بات ہوئی ہو یا کوئی چیز، یا تو پھر آپ بیک ڈور پہ کہیں پہ کوئی کر رہے ہیں، یا پھر فرنٹ پہ اگر کرتے ہیں تو وہ نظر ہی نہیں آتا۔ دیکھو خان صاحب کے خلاف کتنے کیسز ہوئے، 200 سے زیادہ کیسز ہوئے، 350 مرتبہ خان صاحب عدالتوں میں پیش ہو گئے تھے جب جیل نہیں گئے۔ جیل گئے پہ درپیت 5 دن کے اندر 3 سزائیں ہوئی، 45 سال کی سزا دی عدالتوں نے ختم کیے۔ ابھی ایک کیس 2 کیس بقایا، ایک تو شخانہ 2 والا چل رہا ہے، دوسرا جو ہے 9 مئی والا چل رہا ہے۔ ابھی 2 مہینے سے تو وہ اس کیس کو بھی نہیں چلا رہے۔ اب ہم کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے خان صاحب کو جا کے اس طرح نکالے۔ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم ہر وہ اسٹیپ اٹھا رہے ہیں جو خان صاحب کی ہدایات، انسٹرکشن اور اپروول کے ساتھ ہو۔ ہم ملتے ہیں، انسٹرکشن کرتے ہیں، ان کو بریف کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ یہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں بھی اندازہ ہے، جہاں ہم جاتے ہیں وہ سارے لوگ کہتے ہیں خان صاحب کو باہر کب ہوتا ہوگا۔ میں ایک جگہ گیا تھا فاتحہ کے لیے، وہاں عام لوگوں کو پتہ چلا کہ میں آیا ہوں، ایک بائک والا بندہ آگے بڑھ گیا، اس نے کہا چیئرمین صاحب رک جائے، انہوں نے کہا جی اس وقت ہماری ڈائلاگ چل رہی تھی حکومت کے ساتھ۔ وہ بائک رک کے واپس آتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ آپ ڈائلاگ کیوں کرتے ہو خان کے لیے؟ خان کو تو ویسے رہا ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ تو ہے، لیکن ہم تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کاش پاکستان میں آزاد عدلیہ ہو تو ایسا ہوتا۔ 2 سال سے ہمارے کیسز نہیں لگ رہے، 1 سال سے قانون کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے کے اندر سے پٹیشنوں کے فیصلے ہو، 1 سال سے ہمارا پٹیشن ہی نہیں لگا۔ ہم نے چیف جسٹس سے ملاقات کی، اس کو کہا کہ چیف صاحب آپ کے یہ ملک آپ کا بھی ہے نا، آپ چیف جسٹس ہے، ہم تو صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیسز تو لگائے، 1 وے زیادہ ڈے آپ نے فیصلے تو کرنے۔ آپ یہ بتاؤ نا، جا کے پوچھ لیں ان سے۔ میں نے اسپیسیفکلی ذکر کیا، رانا صاحب ہوتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں تو منسٹری کا رول ہی کوئی نہیں، گورنمنٹ کا رول ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اگر گورنمنٹ منسٹری کا رول نہیں ہے تو کس کا رول ہے؟ اس کا مناؤ کہ کیا اسٹیٹ ود اسٹیٹ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جو اتنی اسٹرگل ہو رہے ہیں کہ آپ دیکھو ڈے بائی ڈے آپ کے جو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کر رہے ہیں آپ کے مخالفین، اور آپ پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، وہ گوریلا بھی کر رہے ہیں، ہٹ اینڈ رن بھی کر رہے ہیں، وہ سوئسائڈل بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کے سافٹ ٹارگٹ پہ بھی کر رہے ہیں، وہ سویلین پہ بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کے ملٹری ٹارگٹس پہ دیکھیں، نیول بیس پہ اٹیک ہوا تھا، گوادر پہ اٹیک ہوا ہے، علماء کی طرف ابھی چلے۔ کل دیکھو نا، ایک دن میں 37 یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریپال کر دیا، لیکن اٹیکس ہو گئے نا 37۔ اگر اس کے باوجود آپ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور آپ کی سیریسنس کا یہ حال ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر کے آپ کرتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی اور لوگ انوالو ہے اور سوشل میڈیا انوالو ہے، تو سوشل میڈیا انوالو ہے، روز دھماکے ہو رہے ہیں۔ آپ کے اس کی جو ہے ایکسپریس جعفر ایکسپریس ٹرین کے بعد بھی ہوا، نوشکی کا دیکھ لیں، اور اس کے بعد ان کو یہ سینس نہیں لگ رہا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ ایک طرف آپ کا خوارج ہے، اس طرف BL ہے، آباد کی جا رہی ہے، تو ان پہ جو حملے ہو رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ ماضی میں عمران خان صاحب بھی ان سے مذاکرات کی بات کرتے تھے اور عمران خان صاحب کو طالبان خان کا لقب بھی دیا گیا تھا، خطاب بھی دیا گیا تھا؟ نہیں دیکھو وہ دیکھیں، ایک پہلے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ دیکھو آپریشن جو ہے کوئی سلوشن نہیں ہے، آپ ان لوگوں کو کر لیں۔ کوئی بین آرگنائزیشن تھے جو لوگ گن اٹھاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ الگ ہے، آپ ان کے خلاف ایکشن ضرور لیتے ہیں، لیکن جہاں تک افغانستان اور اس کا انڈیا کا تعلق ہے، دیکھو اس وقت جتنا کچھ ہوا ہے نا، آپ یہ نہیں تصور کر سکتے کہ یہ طالبان نے یا BLA نے آن اٹس اون کیا، ان کے پاس اتنے ریسورسز ہے، 100% رائے انوال ہے۔ یہ ان کو پریسائز سب کچھ جو ہے وہ پریسیجن کے ساتھ کون دیتا ہے کہ اس وقت بس وہاں سے نکلی آپ بس پہ پہنچ جائے، اس وقت ٹرین یہاں جا رہی ہے وہ ٹرین پہ آپ پہنچ جائے۔ تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل انڈیا اس کے ساتھ ہے، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ سسٹر صاحب، یہ رات مولانا صاحب یکسوئی کا ذکر کر رہے تھے کہ PTI کی قیادت، عمران خان تو چلو قید ہیں، لیکن ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ PTI کی آپ اتحاد کوئی فیصلہ کرے اور اینڈ ٹائم پہ، کیونکہ گفتگو کا وقت بہت اہم ہوتا ہے کہ کس وقت کس نے کیا گفتگو کی، جس طرح آپ نے اپوزیشن اتحاد کی کانفرنس کے دوسرے روز PTI پہ JUI پہ کے حوالے سے ایسے موقع پر گفتگو کر دی جس وقت اتحاد میں دراڑ پڑ سکتی تھی۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص ایسے موقع پر وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے جس کا کوئی خاص مقصد ہو سکتا ہے۔ نہیں دیکھو، میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے دیکھو جہاں تک مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یکسوئی نہیں ہے تو وہ ہمیں بتائیں یکسوئی کیا چیز ہے جس میں ہونی چاہیے۔ ہاں قیادت ہماری واقعی جیل میں خان صاحب کے بغیر قیادت نہیں ہے، لیکن ہم نے مولانا صاحب کو کہا ہے کہ ہم میک شیور کریں گے تاکہ آپ کو جو ہے قیادت کی وہ کمی، وہ جو آپ کو کمی محسوس ہو رہی وہ آپ کو نہ ہو۔ ہم خود جا کے خان صاحب سے انسٹرکشن لے کے آئیں گے، جو کچھ بات ہم کر رہے ہیں وہ خان صاحب کی بیکنگ کے ساتھ ہی ہو۔
अनऑब्वियसली हम तो सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, मैं हूँ या असद केसर साहब या हम में से कोई भी है, ना हम खान साहब के सब्सटीट्यूट है ना हम उसके कंपेटिटर है। ही इज़ द वन एंड द ओनली जो सारी डिसीजन लेते हैं एंड वो वही कर रहे हैं। जहाँ तक आप स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि उनके ख़िलाफ़ वो मौलाना साहब की कोई रिजर्वेशंस। वहाँ कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा और कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये कहा कि अभी आप बात कर रहे हैं 26वीं तरमीम की कि ये गलत हो और ये आप रोल बैक करने वाले, हमने तो आपको इस पर ब्रीफ किया था और आपके साथ हमारी बात हुई थी तो मैंने तो उसका जवाब देना था कि यस। और वो कह रहे थे कि मैं आया था और मैंने इवन जो उसी दौरान मैं सर कंप्लीट करूँ वो कि जी मैंने उसके साथ आपको किया था तो उसका हमने जवाब देना था कि यस आपने बहुत अहम रोल प्ले किया है। हम हमेशा से मोतरफ़ है और मौलाना साहब की हम बहुत तारीफ़ हमने की है कि आपने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। आप रोल प्ले ना करते तो जिस तरह पहला ड्राफ्ट आया था ये 5वां ड्राफ्ट था जो आ गया था तो यकम से 5 तक लाने में आपने बहुत अच्छा हम रोल प्ले किया था। नहीं है उनकी अच्छा बुरा नहीं, मेरा वक्त की मुनासबत से है, ऐसे मौके पर आपने नहीं देखो अगर एक मिनट नहीं अगर कि मौलाना साहब का जो नुमाइंदा वो बेचते हैं और नुमाइंदा आकर के ये कह रहा है कि जी एक मिनट सर कि 26वीं तरमीम पे आपका मेरे साथ इत्तेफाक हुआ है तो हमने ज़रूर कहना है कि मैंने इसलिए इमीडिएटली कहा कि हमारा तो आपके साथ इत्तेफाक नहीं हुआ था कि हम आपको देंगे। मेरा और आपकी प्रेस टॉक हुई है तो बाहर हमने की है, असम्बली में जिस वक्त वोट हुआ तो उस वक्त भी हमने कहा है। हाँ हम आपको ब्लेम नहीं करते कि आपने उसमें वोट दिया, आपकी मजबूरी थी और आपने सही किया क्योंकि मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस वक्त पे मैं वोट नहीं दूंगा तो वो पहला वाला ड्राफ्ट आ जाएगा। जी देखिए शिराजी, एक तो आपकी ख्वाहिश ये है कि आप कोई शरारत करें, मैं इसलिए कहता हूँ देखिए इस वक्त मैं बताऊंगा नहीं उन्होंने जो सवाल किया नहीं मैं मुझे पता है ना सवाल क्या साहब ने कहा था कि यकसुई मेरी नहीं बात यकसुई है। इस वक्त ये सारी लीडरशिप बैठी है। हाँ जो हम कर रहे हैं इमरान खान समेत तमाम की मशावरत से कर रहे हैं। हाँ, मैं कोई इंडिविजुअल नहीं कर रहा। हाँ। नंबर 1 हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो अपोजिशन में है इसको इकट्ठा लेके जाना चाहते हैं। ये हमारे सिंध की जो इस वक्त बल्कि असद केसर साहब इमरान खान साहब ही को रिप्रेजेंट करके बैठते हैं। मैं इसमें एक दूसरी बात ये है कि इस वक्त बहुत सेंसिटिव इस बात पे है कि इस वक्त आप जो 2 सूबे हैं उधर खासकर सिंध में आए हम सिंध आए थे हैदराबाद में, उधर जो कच्चे डाकू से लोग परेशान है, कोई कम परेशान तो नहीं है जो इधर है। इस वक्त हम ये अपना कौमी फरीज़ा समझते हैं कि इस वक्त इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाए, आवाज़ उठाए और तमाम लोगों को इकट्ठा करे, बल्कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं, इंटेलिजेंसिया को, आपकी मीडिया को, तमाम लोग जो कि पाकिस्तान को की यकजहती और सॉवरेनिटी चाहते हैं उसको इकट्ठा करे। हम मौलाना साहब की इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे और उसको हमारी कोशिश है कि हम जो है ना इस जद्दोजहद में साथ हों।